اللهم إني أسألك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھے کہ کس طرح سے ایک ماں اپنی بچی کو درس دے رہی ہے، تو بچے کی پہلی استانی ماں ہی ہوتی ہے۔ بچہ اپنے ابتدائی سبق درس کہاں سیکھتا ہے؟ خاندان میں سیکھتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے خاندان کس کو کہتے ہیں یا کنبہ کس کو کہتے ہیں؟ تو خاندان یا فیملی سے کیا مراد ہے؟ خاندان کے خصوصیات کیا ہے؟ خاندان کس طرح سے ایک بچے کو سماجیت سکھاتا ہے؟ خاندان کے اقسام کیا ہیں؟ تو یہ سب جو ہے ہم اس ویڈیو کلپ کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ خاندان سے کیا مراد ہے۔ تو عزیز طلبہ، خاندان یا جس کو ہم فیملی کہتے ہیں، تو اپنے بنیادی اور اشد ضرورت کو پورا کرنے کی غرض سے انسان نے کئی سماجی اداروں کی تشکیل کر لی ہے۔ ان سماجی اداروں میں سب سے چھوٹا ادارہ خاندان کہلاتا ہے۔ خاندان سماج کی سب سے چھوٹی اکائی ہے۔ تو انسان جو ہے ایک سماجی جاندار ہے، سماج میں رہتا ہے، تو سماج میں اپنی بنیادی ضرورت کو، اپنے کاموں کو، تمام اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، پروگرامز کو چلانے کے لیے، تو اپنے سماجی کاموں کو انجام دینے کے لیے بہت سے ادارے بنائے ہوئے۔ ان سماجی اداروں میں سب سے چھوٹا ادارہ کیا کہلاتا ہے؟ خاندان کہلاتا ہے۔ یعنی سماج کی سب سے چھوٹی اکائی خاندان ہے۔ تو خاندان کو انگریزی زبان میں فیملی کہا جاتا ہے۔ لفظ فیملی لیٹینی زبان کے فیمولس سے ماخذ ہے۔ تو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ خاندان یا جس کو ہم کنبہ بھی کہتے ہیں، تو جہاں پر میاں بیوی یا ان کے بچے رہتے ہیں، یا کبھی کبھی جو ہے خاندان میں میاں بیوی یعنی شوہر بیوی بچوں کے علاوہ اور بھی دیگر افراد بھی رہتے ہیں۔ تو خاندان ایکچولی ہے کیا؟ یا خاندان یا کنبے کی خصوصیات کیا ہے؟ یہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ کون سے افعال کو انجام دیتا ہے؟ یا خاندان کی یا کنبے کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس کو جاننے کے لیے ہم خاندان کے خصوصیات یا کنبے کے خصوصیات کو دیکھیں گے کہ خاندان کی خصوصیات کیا ہے یا خاندان یا کنبے کی اہمیت کیا ہے کر کے۔ سب سے پہلے کنبہ یا خاندان ہمہ گیر ہے، یعنی دنیا کے تمام سماجوں میں اپنے اپنے علاقوں کے موافق چند ایک تفرقات کے باوجود ہر سماج میں کنبہ یا خاندان کا وجود ہے۔ گو کہ اس کی شکل الگ الگ ہے، رہن کے سہن کے طریقے الگ ہیں، لیکن ہر جگہ پر دنیا کے ہر علاقے میں کنبہ موجود ہی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کنبہ ہمہ گیر ہے، ہر طرف ہے۔ دوسری اس کی خاصیت ہے کہ سماج کے تمام سرگرمیوں کی بنیادی اکائی کنبہ ہے۔ کسی بھی سماج کی تمام سماجی سرگرمیاں کنبے سے ہی شروع ہوتے ہیں، چاہے سماج کی سیاسی ہو، معاشی ہو، تعلیمی سرگرمیاں ہو، تمام کی پہل کہاں سے ہوتی ہے؟ سماج یعنی کنبے سے ہوتی ہے، خاندان سے ہوتی ہے۔ ذمہ داری کا تسلسل اور سماج کے ذمہ داری کو کنبہ انجام دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک ذمہ داری کا ایک تسلسل ہوتا ہے، یعنی کنبہ اپنے افراد کو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ سماج کے دیگر اداروں کے ساتھ مختلف حالات میں کس طرح سے پیش آئیں، کس طرح اپنا رد عمل ظاہر کرے، یا اپنی ذمہ داریاں سماج میں کیا ہیں۔ یہ تمام ہم کہاں سیکھتے ہیں؟ اپنے کنبے میں رہ کر، اپنے خاندان میں رہ کر، اپنے بڑوں سے، اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔ خاندان کی اور ایک خاصیت ہے کہ پرورش اور دیکھ بھال۔ بچے کی پرورش اور بچے کی دیکھ بھال کہاں ہوتی ہے ہماری؟ پہلے کہاں پر ہوئی؟ خاندان میں۔ تو بچے کی پرورش اور اس کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ کنبہ کرتا ہے، خاندان کرتا ہے۔ کنبہ سماجی کردار نبھاتا ہے، یہ بھی ایک خاصیت ہے، یعنی بچے
के अंदर समाजीपन लाने, उसे रहन सहन सिखाने, समाज में किस तरह रहना, किस तरह से दूसरों के साथ में बर्ताव करना, उसका बिहेवियर कैसा होना, समाज में वो किस तरह से जीना चाहिए, आगे किस तरह बढ़ना, दिगर सरगर्मियों में किस तरह से हिस्सा लेना। तो समाज में जीने का अंदाज बच्चे को कौन सिखाता है? यहाँ पे कुंबा सिखाता है। तो कुंबा समाजी किरदार निभाता है। कुंबा रिवायती रिश्तों का और नस्ल का दर्श देता है कि हमारी रिवायतें क्या हैं, हमारे आबा अजदाद से हमारे तौर तरीके क्या चले आ रहे हैं, हमारे बुजुर्गों का तरीका क्या था, हमें किस तरीके पर, किन उसूलों पर हम चलना चाहिए। ये तमाम का दर्स, ये तमाम हम कहाँ पर सीखते हैं? कुंबे में या खानदान में सीखते हैं। तो इस तरह से ये क्या है? कुंबे की खुसूसियात है। ये हमागिर है। समाज की तमाम सरगर्मियों की बुनियादी अक्काई कुंबा होता है। जिम्मेदारी का तसलसल और समाजी जिम्मेदारी कुंबा अंजाम देता है। बच्चे की परवरिश और देखभाल कुंबे में होती है। कुंबा समाजी किरदार निभाता है और रिवायती नस्लों का दर्स या हमारे नस्लों के बारे में या हमारे शजरे के बारे में सभी हमें कहाँ पर मालूमात मिलते हैं, हम कहाँ सीखते हैं? सभी कुंबे में सीखते हैं, खानदान में सीखते हैं। तो खानदान जो है हमारे पास में अलग अलग किस्म का, कभी हम सिर्फ माँ बाप और बच्चे उतना ही रहते हैं, कभी दादा दादी भी रहते हैं। तो इस लिहाज से कुंबे या खानदान के अलग अलग अक़साम हैं। तो कौन कौन से हैं वो देखेंगे भी, यानी खानदान के अक़साम कौन से या कुंबे के अक़साम कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको 4 किस्म के खानदान यहाँ पर दिख रहे हैं। माँ की रहनुमाई वाली खानदान, रहनुमाई वाला खानदान या इसको मदर निस्बती कुंबा भी कहते हैं, जहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली कौन होती है? माँ होती है। खास करे जुनूब मगरबी इलाकों में जहाँ पर कबाइली बाशिंदे रहते हैं वहां पर इस तरह का खानदान पाया जाता है। कौन सा? मादर निस्बती कुंबा या माँ की रहनुमाई वाला कुंबा। दूसरा है यहाँ पे पिदर निस्बती कुंबा या बाप की रहनुमाई वाला कुंबा, यानी बाप की रहनुमाई वाले खानदान में बाप ही कुंबे के आला या सरबरा होते हैं। बाप की रहनुमाई में तमाम काम वहां पे अंजाम दिए जाते हैं। तो यही रिवाज हर तरफ आम है। और आगे है मरकजी कुंबा या सिंगल फैमिली जिसको कहते हैं, यानी वहां पे छोटा खानदान जहां पर सिर्फ मियाँ बीवी बच्चे रहते, उसको हम कहते हैं मरकजी कुंबा या सिंगल फैमिली। उसी तरह से है मुश्तरिका खानदान या जिसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो मरकजी कुंबा या जिसको हम सिंगल फैमिली या जदीद कुंबा जिसको कहते हैं, ये क्या है, इसकी खासियत क्या है वो अब देखेंगे हम। यानी मरकजी कुंबा या जदीद मरकजी खानदान किसको कहते हैं? आपको तस्वीर में देखते ही पता चला होगा कि जहां पर माँ बाप और गैर शादीशुदा बच्चे अगर कुंबे के अफराद हों तो इसको जदीद मरकजी खानदान कहते हैं। और आजकल जो है जदीद समाज में जदीद मरकजी खानदान का ही अमल यही ज्यादा तौर पर पाया जाता है। तो इसकी खासियत क्या है? इस साख्त में बहुत छोटा होता है। यहाँ पर देखिए सिर्फ माँ बाप बच्चे इतने ही रह रहे। इस साख्त में बहुत ही छोटा होता है, आसान समाजी काबू होता है। यहाँ पे जदीदियत का ज़ौक होता है, नयापन इनके अंदर होता है। रिवायती तरीकों से ज्यादा ये नए तरीकों पर, साइंस और टेक्नोलॉजी के तरीकों पर ये चलने वाले होते हैं। जदीदियत को अपने अंदर लाते हैं, नएपन को अपने अंदर लाते हैं और अफराद को यहाँ पे आज़ादी दी जाती है। मिला जुला रद्द अमल या मुश्तरकापन होता है। तो ये क्या है? सिंगल फैमिली या जदीद मरकजी खानदान का। उसी तरह से है मुश्तरिका खानदान या जिसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। देखो जहां पर जो है दादा दादी रहते हैं, चचा चची रहते हैं और माँ बाप बच्चे, उनके बच्चे, तो सभी रहते हैं यहाँ पे। तो इस तरह के खानदान को मुश्तरिका खानदान या जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो मुश्तरिका खानदान है नहीं जहाँ पे दादा दादी, इनके बच्चे, पोते पोतियां, पड़पोतियां और चंद औकात में और भी वसी तौर से शजरों से भी ज्यादा अफराद होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मुश्तरिका खानदान या जॉइंट फैमिली। तो इसकी खासियत क्या है करके, तो मुश्तरिका खानदान की खुसूसियत क्या? इस साख्त में क्या है? बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक से ज्यादा खानदान रहते हैं। यानी यहाँ पर दादा दादी रहते हैं, फिर उनकी औलादें रहते हैं, फिर उनकी औलादें रहते हैं। तो इसलिए ये क्या होता है? साख्त में ये बड़ा होता है। दूसरा है यहाँ पे इमदादी और बाहमी शिरकत, यानी मुश्तरिका खानदान में अफराद
आपसी इमदाद से ही अपनी रोजाना सरगर्मियों को अंजाम देते हैं। तमाम अफराद के राय मशवरों से ही अहम फैसले लिए जाते हैं। जिस तरह हमारे घरों में क्या होता है, दादा दादी जो है बड़ों को, हमारे बाप को या हमारे चचा, उनको क्या करते हैं, नसीहत देते हैं, मशवरा देते हैं। तो दादा दादी के मशवरों के तहत जो है यहाँ पे उनकी बाहमी शिरकत से सब मिलकर क्या करते हैं, सरगर्मियों को खानदान के अंजाम देते हैं, सभी मिलकर त्योहारों को मनाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे रिहाइश और बावर्ची खाना मुश्तरक होता है, यानी तमाम अफराद एक ही छत के नीचे जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ पे गो के अलग अलग पेशे में रहते हैं, लेकिन उनके ईदें, मजहबी त्योहार सभी यहाँ पर क्या होता है, जो भी जश्न उन्हें मनाना रहता एक ही जगह बनाते हैं, एक ही जगह मनाते हैं। यानी इस कुंबे के अफराद एक ही बावर्ची खाने में पकवान की तैयारी करते हैं, ताम करते हैं वहाँ पे। उसी तरह से मुश्तरका मजहब है, यानी मुश्तरका खानदान में तमाम अफराद एक ही मजहब के मानने वाले होते हैं, एक ही मजहब के त्योहारात को मानते हैं। उनकी इबादत, उनके अकीदा सभी क्या होता है, एक होता है। ज्यादातर रिवायतीपन इनमें आम होता और अपनापन होता है, बहुत ही लगाव यहाँ पर पाया जाता है। तमाम अफराद की ज़रूरियत को पूरा करने के लिए वो मुश्तरका तौर पर कोशिश करते हैं। इख्तिदार की साख्त, यानी मुश्तरका कुंबे के बुजुर्ग अफराद ही जिम्मेदारियों को और इख्तिदार को संभालते हैं। जिस तरह दादा के बाद जो है सबसे जो उनके बड़े बेटे रहते, इस तरह से जो है मुश्तरका खानदान हुआ करता है। तो खानदान चाहे वो जदीद खानदान हो या मुश्तरका खानदान हो, जिसको हम जॉइंट फैमिली और सिंगल फैमिली करें, तो यही खानदान जो है हमारे अंदर जो है समाज में किस तरह से रहना, समाज के तौर तरीके क्या हैं, किस तरह से आपस में मिलजुल कर रहना है, आपस में यहाँ पे एक दूसरे की बाहमी मदद किस तरह से करना है, समाज में हमारा बिहेवियर या बर्ताव कैसा होना चाहिए, दूसरों से किस तरह से मिलना, हम खुश अखलाकी किस तरह से दिखाना, ये तमाम मालूमात या तमाम आदात व अखलाक हमें कहाँ से मिल रहे हैं, खानदान से मिल रहे हैं। तो खानदान हमारे अंदर क्या ला रहा है, समाजियत ला रहा है, समाज के तौर तरीके ला रहा है, इज्तिमाई जिंदगी किस तरह से जीना हमें सिखा रहा है। तो ये जो हम सीख रहे हैं खानदान में रहते हुए, समाज के तौर तरीकों को सीख रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, समाजियत कहते हैं। सोशलाइजेशन जिसको कहते हैं, समाजियत कहा जाता है। यानी समाजियत इंसान के लिए, समाज क्या है, लाजिम है। हम समाज से जुड़े हुए हैं, समाज में ही रहते हैं। बच्चा अपनी पैदाइश के फौरन बाद से ही सामाजिक किरदारों को सीखने लगता है। सामाजिक किरदारों के सीखने के अमल को या समाजी शख्स की शक्ल में तब्दील होने के अमल को ही हम क्या कहते हैं, समाजियत कहते हैं। समाज के तौर तरीके सीखना, जिस तरह हमारे बड़े हमें क्या कहते हैं, जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं दुआई कलमा सिखाते हैं, किसको किस तरह से बुलाना ये सिखाते हैं, रहन सहन के तरीके सिखाते। तो अब हम समाज में तब्दील हो रहे हैं, तो यानी हमारे दूसरों के साथ किस तरह से ताल्लुक रखना, बिहेवियर कैसा रहना, हमारा किरदार कैसा रहना, ये सभी सिखाया जा रहा है। तो ये ही सीखने का अमल ही क्या कहलाता है, समाजियत कहलाता है। यानी समाजियत एक ऐसा अमल है जिसमें समाज के जानदार आपसी और बाहमी इन्हसार करते हुए अपने अफ़आल को, अपने काम को, अपने जिम्मेदारियों को समझकर तरतीबवार जिंदगी गुजारते हैं। यानी हमारा काम क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है करके उसको एक तरीके के साथ जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं समाज में रहते हुए, उसी को हम क्या कहते हैं, समाजियत। उसी को हम क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं। समाजियत एक ऐसा मुसलसल अमल है जो पैदाइश से लेकर मौत तक मुसलसल चलता है और चलता रहेगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ओम टू टूम प्रोसेस, यानी ये माँ की गोद से लेकर खबर की गोद तक जो हम सीख रहे हैं, जो भी तरीका हम अपनाते जा रहे हैं, अपने अंदर जो जदीदियत लाते जा रहे हैं, जो तब्दीली लाते जा रहे हैं, इसी तब्दीली लाने को, अमल को ही हम क्या कहते हैं, समाजियत कहते हैं। यानी समाज को अपने अंदर में समो लेना, समाज के तरीकों पर अमल करना, उसी को हम क्या कहते हैं, समाज। और हम अलग अलग नहीं है, हम जहाँ पर रह रहे हैं वही समाज है। तो समाज में हम किस तरह से रहना, वो जो सीख रहे हैं वही सीखने का अमल। समाजी किरदार हम किस तरह से निभाना,
تو سماجی کرداروں کے سیکھنے کا عمل ہی کیا کہلاتا ہے؟ سماجیت کہلاتا ہے۔ سماج میں ہم کس طرح سے اپنے کام کو انجام دینا، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اتنا سمجھ لینا ہی کیا ہے؟ سماجیت ہے۔ تو سماجیت کی ابتدا کہاں سے ہو گئی؟ یہاں پہ اب خاندان سے ہو گئی۔ ہم خاندان سے ہی کیا کریں؟ سماجیت کیا ہے؟ ہمارے والدین ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمارے بزرگ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ تو سماجیت کیا افعال انجام دیتی ہے، یعنی سماجیت کے کام کیا ہے، سوشلائزیشن کیا کیا ہے کر کے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سماجیت کے افعال کر کے۔ تو سماجیت کے افعال یا کام کیا ہے؟ انسان کو سماجی انسان بناتا ہے، مختلف مہارتوں کے ذریعے سے سکھائی تقلید اور اس کو اپنانے کے موقع سماج دیتا ہے، ہمارے اندر مہارتوں کو پیدا کر دیتا ہے، سماجی تعلقات کو پروان چڑھاتا ہے اور سماجی انتظام کی حمایت بھی کرتا ہے، شخص کی نشو نما میں مدد کرتا ہے، روایت کو آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے۔ تو یہ سماجیت ہمارے اندر جو آ رہی ہے، ہم نئے نئے طریقے سیکھ رہے ہیں، ہر ایک چیز میں ماہر بنتے جا رہے ہیں، ہمارے شخصیت کی نشو نما جو ہو رہی ہے، تو یہ سماجی افعال کو، سماجیت جو ہو رہی ہے اس کو انجام دینے کے لیے بہت سے عناصر ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی بہت سے ذرائع ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں سماجیت کے آلات۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سماجیت کے آلات، جو ہمارے اندر یعنی سماجیت لانے کے، سماج کے رہن سہن لانے کے جو طریقے ہیں، وہی ہم کیا کہتے ہیں؟ سماجیت کے آلات کہتے ہیں۔ تو سماجیت کے آلات کون کون سے ہیں؟ تو جیسا کہ آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے، تو سماجیت کے آلات کون سے ہیں؟ کنبہ یا خاندان ہے، ہم عمر گروہ یعنی ہمارے فرینڈز ہیں، مذہب، مدرسہ، ذرائع ابلاغ اور پڑوسی۔ اس سے ہمارے اندر کیا، ان تمام سے ہم سیکھ رہے ہیں سماج کے طور طریقے، ان تمام سے ہمارے اندر سماجیت آ رہی ہے۔ کنبے سے ہم عمر گروہ یعنی ہمارے فرینڈز، مذہب، مدرسہ، ذرائع ابلاغ اور پڑوسی، یہ تمام ہمارے اندر کیا لا رہے ہیں؟ سماجیت لا رہے ہیں، سماج کے طور طریقے لا رہے ہیں، سماج میں کس طرح رہنا یہ سکھا رہے ہیں۔ اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سماجیت کے آلات کہتے ہیں، سماجیت لانے والے عناصر کہتے ہیں، یا سماجیت کے عوامل کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں کیا ہے؟ کنبہ، جیسا کہ ابھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلی اکائی جو ہے سماجیت لانے والی، وہ کیا ہے؟ خاندان یا کنبہ ہے۔ خاندان یا کنبہ بچے کی سماجی زندگی میں خاندان کا بہت اہم رول ہے۔ کنبہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے، ماں اس کی پہلی ٹیچر ہے، پہلی استانی ہے۔ بچے کو بولنا، سیکھنا، یہ سبھی کون سکھاتے ہیں؟ ماں سکھاتی ہے۔ چلنا ماں سکھا رہے، اپنے آداب ماں سکھا رہی ہے، یہاں پہ رہن سہن کے طریقے ماں باپ سکھا رہے۔ تو خاندان جو ہے بچے کا پہلا مدرسہ۔ تو سماجیت پہلے ہمارے پاس کہاں سے آ گئی؟ خاندان سے آ گئے۔ اس کے بعد میں ہم عمر گروہ یعنی فرینڈ سے، تو ہم اپنے ساتھیوں میں رہتے رہتے کیا کرتے ہیں؟ سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے کس طرح بات کرنا، کس طرح بیہیو کرنا۔ ہم عمر گروہ یعنی ساتھی ہمارے جو ہوتے ہیں، یا ہم مدرسہ ہمارے کلاس میٹس جس کو کہتے، تو ان کو دیکھتے ہوئے بھی ہم بہت سے طریقوں کو سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو سیکھنا ہو رہا ہے، یہ ہم عمر گروہ کے ذریعے سے، خاندان سے ہو رہا ہے، ہمارے کلاس میٹس یا ہمارے ساتھیوں سے، چاہے وہ مدرسے کے ساتھی ہو یا محلے کے ساتھی ہو۔ تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے طریقے ہمارے کیا ہو رہے ہیں؟ تبادل ہو رہے ہیں، ان کے بولنے کا طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں، ہمارے عادات وہ سیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہو رہے ہیں؟ سماجیت ہماری ترقی کرتے جا رہی ہے، خاندان سے، ہم عمر گروہ سے، اپنے فرینڈ سے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم مذہب۔ سماجیت کے عمل میں مذہب کا بہت اہم رول ہے۔ انسان کا عہدہ اور مذہب سماجی زندگی کی بنیاد ڈالتا ہے۔ مذہب اصولوں اور عقائد پر مبنی زندگی گزارنے کی ترجیح دیتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارے اصول کیا ہے، ہمارے طور طریقے کیا ہے، ہمارے آداب معاشرت کیا ہے، آداب زندگی کیا ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح سے شفقت سے پیش آنا۔ یہ تمام طور و طریقے مذہبی اصولوں کے ذریعے سے، مذہبی عقائد کے ذریعے سے ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ زندگی کس طرح سے گزارنا، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارے تعلیمات کیا ہے، قرآن ہمیں کس بات کی تعلیم دے رہا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح اور غلط طریقہ کیا، یہ تمام ہمارے اندر، اس تمام سماجی عوامل کو ہم کہاں سے سیکھ رہے؟ مذہب سے۔ اسی طرح سے جو ہے یہاں پہ مدرسہ،
مدرسے سے تعلیم و تربیت سے بچے کے سماجی کردار میں اس کے چال و چلن، سماجی معلومات، سماجی تجربات کی تشکیل ہوتی ہے۔ مساوات، رواداری، سماجی انصاف، اخلاق، کردار، پیار و محبت، بھروسہ، اتحاد و اتفاق، قربانی، صبر و استقلال جیسے اقدار کو فروغ دینے میں مدرسہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ تمام جو انسان کے بہترین زرین اصول ہیں، یہ سبھی ہم کہاں سیکھتے ہیں؟ مدرسے میں رہتے ہوئے سیکھتے ہیں۔ تو مدرسہ بھی ہمارے اندر کیا کر رہا ہے؟ سماجیت لا رہا ہے، سوشلائزیشن لا رہا ہے، پیار و محبت کرنا سکھا رہا ہے، اتحاد و اتفاق سے رہنا سکھا رہا ہے، صبر و استقلال کو ہمارے اندر پیدا کرا ہے، قربانی کے جذبے کو ہمارے اندر پروان چڑھانے والا مذہب اور مدرسہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ذرائع ابلاغ، تو بہت سے ذرائع تمام جو دکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ، ان تمام ذرائعوں سے بھی جو ہے ہم اپنے اندر سماجیت کو لا رہے ہیں۔ تو جدید سماج میں ذرائع ابلاغ سماجیت کے عمل کا اہم آلہ سمجھا جاتا ہے، جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، سنیما، اخبار، میگزین، ڈرامے، ناول وغیرہ۔ یہ سبھی جو ذرائع ابلاغ ہے یہ ادب کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جہاں بچے خبریں، کوئز کے پروگرام، بحث و مباحثہ، تحقیقات، سیمینار وغیرہ کے ذریعے سے سماجیت کا کیا ہوتا ہے؟ فروغ ہوتا ہے۔ تو ہم اخبارات میں جو ہے آرٹیکلز پڑھتے ہیں، وہاں اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ایک ٹیلی ویژن میں جو ہے ہم ایک بہترین سنیما دیکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے ایک درس ہوتا ہے۔ بری چیزوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے جو درس ہے، اس کے پیچھے جو تعلیم ہے، اس کو ہم اپنا لینا ضروری ہے۔ ایک اچھی سی ناول پڑھے، میگزین پڑھے، تو اس کے کردار میں جو پازیٹیونیس ہے، جو اخلاق ہے، وہ اپنے اندر لینا ضروری ہے۔ تو یہی ذرائع ابلاغ سے آنے والی ہمارے اندر سماجیت ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پڑوسیوں سے بھی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ پڑوس کے معنی آس پاس اطراف اور اکناف میں رہنے والے جو ہوتے ہیں، تو یہاں بھی ہمیں سماجی خصوصیات کو سکھانے والا یہ بھی ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ ہمارے پڑوسی بھی ہمیں کیا کرتے ہیں؟ سماجی خصوصیات کو سکھاتے ہیں۔ پڑوس کے لوگ آپس میں اپنے دکھ کو بانٹتے ہیں۔ خوشیوں کے موقع پر آپس میں ایک کنبے کے افراد دوسرے کنبے کے افراد کے ساتھ میں اس طرح سے مل جل کر رہتے ہیں پڑوسی کے گویا کہ وہ ایک ہی کنبے کے لوگ ہیں۔ دکھ کے موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، تہواروں کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مناتے ہیں۔ تو ہمارے پڑوسیوں کے ذریعے سے بھی جو ہم زندگی کے افعال کو سیکھ رہے ہیں، سماج کے طور و طریقوں کو سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تمام جو ہے خاندان ہو، ذرائع ابلاغ، پڑوسی، مذہب، مدرسہ، ہمارے بزرگ، یہ تمام ہمیں جو ہے زندگی جینے کے طریقے سکھا رہے ہیں، ہمارے اندر تبدیلی لا رہے ہیں، ہمارے اندر سماجیت لا رہے ہیں۔ تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سماجیت کہتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کلپ کے ذریعے سے ہم خاندان کے اقسام، مشترکہ خاندان اور جدید مرکزیت خاندان، جوائنٹ فیملی اور سنگل فیملی میں کیا فرق ہے، سماجیت کس کو کہتے ہیں، اور سماجیت لانے والے اہم عوامل یا آلات کون سے، جس میں کنبہ، مدرسہ، مذہب، ذرائع ابلاغ، پڑوسی وغیرہ۔ تو اتنے اہم نکات کا آج ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ تو اس ویڈیو کلپ کو بار بار دیکھتے ہوئے ان تمام اہم نکات کو اپنی کاپیوں میں درج کیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سماج میں رہتے ہوئے ہماری ذمہ داریاں کیا ہے سمجھیے، اور اپنے افعال کو، اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے انجام دیتے ہوئے ایک اہم اور ذمہ دار شہری بنیے۔ ماں باپ کی بھی قدر کیجئے، بڑوں کی قدر کیجئے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہوئے ایک مہذب تہذیب یافتہ ہندوستانی شہری بنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔